بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال ایک آیا ہے کہ جی کیا جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں، تو اس کی کوئی شریعت میں دلیل موجود ہے، کیا کوئی حیثیت ہے؟ اگر تو جوڑے آسمانوں پر بنائے جاتے ہیں تو اب اپنے لیے اچھی لڑکی تلاش کرنا یا لڑکی کے لیے اچھا لڑکا تلاش کرنا یہ پھر انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، کہ جبکہ جوڑے آسمانوں پر ہی بن چکے ہیں، جوڑے آسمانوں پر ہی بن چکے ہیں، تو ہم پھر دوسری کوئی اچھی آپشن کیسے ہم تلاش کریں جبکہ اوپر سے فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو اس کے یہ ہے کہ جی تھوڑا سا جواب اس کا یہ ہے کہ انسان اس کے اندر دو شقیں پائی جاتی ہیں۔ اگر تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری بیگمات ہیں یا ہمارے عورتیں کہتی ہیں جو ہمارے شوہر ہیں یہ اللہ کی پسند ہیں اور اللہ ہی ہمارے جوڑے آسمانوں پر بناتے ہیں، اور اس معنی کے لحاظ سے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ فلاں مرد کی شادی فلاں عورت سے ہونی ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں عورت کی شادی فلاں مرد سے ہونی ہے، تو یہ ان کا موقف جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آسمانوں پر جوڑے بنتے ہیں تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اگر تو ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، مطلب کہ اللہ تقدیر کے اندر ہے، لکھی ہوئی ہے یہ بات، صرف اس حد تک یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اس سینس سے کہتا ہے کہ چونکہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں لہذا اب ہم چاہے کسی ہندو لڑکی سے نکاح کر لیں، ہم چاہے تو کسی جو ہے نا وہ سکھ لڑکی سے نکاح کر لیں، دہریہ لڑکی سے نکاح کر لیں، کسی ایتھسٹ سے جو اللہ کو نہیں مانتے اس سے نکاح کر لیں، اور کوئی ایسے کافر سے جو اہل کتاب نہ ان سے نکاح کر لیں، چونکہ جوڑے تو آسمانوں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ معنی لینا یہ ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اس لیے نہیں پسند فرمایا، ان کے لیے یہ رشتہ پہلے سے پسند فرمایا۔ یہ اگر یہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو یہ اس کا موقف درست نہیں ہے، اور یہ موقف رکھ کر وہ کسی مسلم لڑکی سے یا لڑکے سے نکاح کرنے کی کوشش نہ کرے، اور ہم کو خود اپنے آپ کو مجبور محض سمجھے۔ مطلب کہ مجبور محض یہ کہ جی ہم کوئی بھی اگر ہم کام کرتے ہیں تو یہ اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ طے ہے، تو یہ بات اس کی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا فری ول دی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اچھا کام کرے برا کام کرے، اور اس کو جو ہے نا آخرت میں اس کا ثواب اور جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ جزا اور سزا کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے تو یہ انسان کی فری ول کی وجہ سے ہے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے، اللہ نے جو انسان کو اختیار دیا ہے اس میں انسان کو مجبور محض نہیں بنایا۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ جی میں نے فلاں اور خاتون کے ساتھ زنا کرنا ہے لہذا اب مجھے یہ اجازت مل گئی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو، ایک ہوتا ہے اللہ کا علم، ایک ہوتا ہے اللہ کا کہنا کہ یہ تم نے یہ کرنا ہے، تو اللہ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فری ول دی ہے، مطلب کہ اختیار دیا ہے، یہ اختیار انسان کی جو ہے نا وہ آزمائش ہے، انسان کا امتحان ہے۔ اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو ہم دنیا کے اندر آتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے الحاد وہ ملحدین جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے پیچھے چلنا، اگر تو یہ یوں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں لہذا ہم تو مجبور ہیں، مجبور محض ہیں، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے،
تو یہ بات ان کی اس سینس سے غلط ہے۔ اگر اس سینس سے ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی یہ بات کہ فلاں لڑکے کی فلاں لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی یا لڑکی کی فلاں لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی، اس سینس سے ٹھیک ہے، لیکن اس سینس سے کہنا کہ یہ اللہ کے علم میں تھا، لہذا چاہے میں ہندو سے نکاح کرتا، چاہے میں مجوسی سے نکاح کرتا، چاہے میں جو ہے نا کسی سکھ سے نکاح کرتا، یا چاہے میں کسی اور مذہب سے نکاح کرتا، مذہب کے ماننے والوں سے، تو یہ اللہ کے علم میں تھا، لہذا میرے اوپر اس کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی کلیم نہیں بنتا، میرے اوپر کوئی اس کی سزا کا مستحق نہیں بنوں گا۔ تو یہ بات اس کی غلط ہے۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔